السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے اسپیڈ آف جسٹس کے اوپر۔ پاکستان کے جہاں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں ایک مسئلہ اسپیڈ آف جسٹس بھی ہے۔ اگر انصاف ٹائم پر نہ ملے تو وہ ظلم ہوتا ہے، وہ انصاف نہیں ہوتا۔ میں واپس کہتا ہوں، اگر انصاف وقت پر نہ ملے تو وہ ظلم ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا، اور اس بات کو ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں آپ سے چھوٹی سی ایک ایگزامپل عرض کرتا ہوں۔ ابھی لاسٹ جمعے کو یہاں پہ مسجد میں نیو یارک میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ نماز کے بعد جو کمشنر صاحب ہیں، جو بھی شیرف ہیں ٹاؤن کے، وہ آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے گا۔ تو ہم بیٹھ گئے آرام سے، وہ مسجد کے برابر میں جم تھا، وہاں چلے گئے، وہاں بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی مسجد میں تھریٹ آئی تھی، کسی شخص نے ای میل کی اور ای میل کر کے بولا کہ جی میں مسجد میں آ کے گن لے کر آؤں گا اور لوگوں کو شوٹ کر دوں گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس ای میل آنے کے بعد جو مسجد کی کمیٹی کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کمشنر صاحب کو، جو شریف صاحب تھے، ان کو کال کر لی۔ کال کرنے کے 45 منٹ کے اندر بندہ اریسٹ ہو گیا۔ اس نے ایک نیا انونیمس ای میل بنایا تھا، اس ای میل کے پیچھے کون ہے، کون سی آئی پی ہے، کس طریقے سے بندے تک پہنچنا ہے، کیا تھریٹ ہوئی، وہ سارے کا سارا کام ہو گیا۔ ایف بی آئی بھی انوالو ہو گئی، اسٹیٹ ٹروپرز بھی انوالو ہو گئے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی انوالو ہو گیا، لوکل پولیس بھی انوالو ہو گئی۔ 45 منٹ کے اندر بندے کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس کی تحقیقات کی گئی، کسی سے ملا ہوا تو نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مسجد کے باہر پولیس کی گاڑی بھی آ گئی۔ تو بہرحال وہ آئے تھے بتانے کے لیے کہ اس قسم کی ایک تھریٹ آئی تھی کمیونٹی کے اندر اور ہم نے اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب اس میں انٹرسٹنگ بات دیکھیے کہ مسجد کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کے پاس ان کا ڈائریکٹ سیل فون نمبر موجود ہے۔ انہیں کسی تھانے پہ کال نہیں کرنی پڑی، کسی ٹول فری نمبر کے اوپر کال نہیں کرنی پڑی۔ دوسری بات، اس پورے پروسیس میں ایف آئی آر کہیں بھی نہیں کٹی۔ کال ہوئی، کال کے بعد بندہ اریسٹ ہو گیا۔ اسٹیٹ جو تھی نا، خود وہ مدعی بن گئی۔ تو نیو یارک اسٹیٹ نے بولا جی ہم مدعی ہیں اور اس نے ہمارے پاس ایک گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی آپ بیل نہیں کیجیے گا۔ عدالت نے بلایا، عدالت نے 3 دن کے بعد اس کو ٹائم بھی دے دیا کہ 3 دن کے اندر آپ کی پیشی ہو جائے گی۔ اسٹیٹ نے اپنے جو اس کے اوپر پینلٹیز لگانی تھی، شکیں لگانی تھی، وہ لگا دیجیے چارجز۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے لگا دیے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اپنے لگا دیے، ایف بی آئی نے اپنے لگا دیے۔ ایک سے بچے گا دوسرے میں پھنسے گا۔ 86 دن ایک ایوریج ٹائم ہے امریکہ کے اندر مقدمہ سولو ہو جانے کا، اور اس میں بڑے بڑے جو مقدمے ہوتے ہیں، کمپنیز وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے مقدمے یہ لوگ 2-2.5 ہفتے میں بھگتا دیتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ پاکستان میں تو ایف آئی آر کٹوانے میں 45 دن گزر جاتے ہیں، تو 45 میں بندہ کیسے پکڑا جائے گا جب تک وہ مار چکا ہوگا سارے لوگوں کو۔ اس کے بعد تم سوچ رہے ہو کہ کریں گے کیا۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، تمام چیز کا کرتے ہیں، بڑی انسانیت ہے۔ تو بہرحال ان سے ملا بھی، میں نے سوالات بھی پوچھے، میں بہت زیادہ متاثر بھی ہوا اور اس بات کا خیال بھی آیا کہ کتنا بڑا فرق ہے ہمارے ملک میں ان ملکوں کے اندر۔ ہمارے ملک میں میں نے ایک چھوٹا سا فارمولہ بنایا ہوا ہے۔ میں 2012 میں اسٹارٹ اپ کا ون کر کے واپس آ رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے روک لی گاڑی، پکڑ کے مارا، لیپ ٹاپ لے گئے، کیمرہ لے گئے، پیسے شیسے لے گئے، اور اس کے بعد ہم گول گول گھومتے رہے کہ بندے کو ڈھونڈیں کیسے۔ خیر جیو فینسنگ کر کے بندے پکڑوا دیے۔ اس کے بعد وہ عدالت میں کیس چلتا رہا، تقریباً 6-7 سال 8 سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد عدالت نے تمام لوگوں کو بری کر دیا۔ ہم نے بولا جی جیو فینسنگ سے کیے، بندے پکڑے گئے، ان کے پاس سے سامان بھی نکل آیا، تو عدالت نے بولا کہ جی جیو فینسنگ جو ہے وہ ایز اے ایویڈنس عدالت میں استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس تو وہی پرانا دور کا چل رہا ہے ابھی سسٹم، 100 سال پرانا، ہم اس کے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ اب انٹرسٹنگ بات اگر دیکھیں تو جو ایز آف جسٹس ہے یا جسٹس کی جو اسپیڈ ہے، اس میں 140 ملکوں میں سے پاکستان 129 نمبر پر آتا ہے۔ کیمرون، گھانا، گیانا، اس طرح کے افریقن ممالک ہیں نا، وہ ہم سے نیچے ہیں، باقی ہم تقریباً سب سے نیچے ہیں۔ انڈیا کے پاس بھی وہی برٹش رول ہے جو ہمارے پاس ہے۔ انڈیا 70 کے اوپر کسی نمبر پر ہے، نیپال 61-62 نمبر کے اوپر ہے، تو ہم 129 نمبر کے اوپر کیوں ہیں؟ اس کو ہم جب تک امپروو نہیں کریں گے، ہم لوگ ایز اے نیشن آخر ترقی نہیں پا سکتے۔ بہرحال میں آپ کو وہ ماڈل بتا رہا تھا کہ پاکستان میں اگر آپ کے ساتھ چوری چکاری میں کوئی واقعہ ہو جائے اور اگر آپ کا نقصان 33 لاکھ سے کم ہوا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایف آئی آر رجسٹرڈ کروانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کرائم پہ بتانے کی، بیکاز اس پروسیس میں آپ کتنے پیسے خرچ ہو جانے ہیں۔ آپ 33 لاکھ روپے کا کلیم کریں گے اور 5 سال تک کیس چلے گا، آپ وکیل کو پیسے کھلائیں گے، پیشیاں بھگتائیں گے، ورک سے ٹائم برباد ہوگا، ذہنی ٹینشن ہو جائے گی، بیمار ہو جائیں گے۔ کم سے کم 33 لاکھ کے کم کی اگر چوری تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بس دعا پڑھ کے گھر بیٹھ جائیے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ملک میں رہنے کی سزا ہے جو آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ اگر اس سے زیادہ کا ہے تو پھر آپ کورٹ کچہری کریں، پھر شاید کچھ نہ کچھ پیسوں کی بچت ہو جائے۔ تو یہ بڑا پرابلم ہے اسپیڈ آف جسٹس کا، اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے۔ کام کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن ابھی بھارت صرف یہ آپ کو ایک کمپیریزن دینا چاہ رہا تھا کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس کے اندر ہمارے ملک میں کیا فرق ہے۔ ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ویڈیو بناؤں گا، ہم امریکن اخلاق کے اوپر بھی بات کریں گے کہ امریکہ میں وہ کون سے اخلاق ہیں، کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو اس کو پوری دنیا میں تمام ملکوں سے ممتاز بناتی ہے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔